نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج ہم اپنے چینل کی دوسری ویڈیو کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ ہم پہلی ویڈیو کے اندر چونکہ ہمارا تسلسل تھا جس میں ہم نے قانون حیات اور قانون پیدائش کے اوپر بات کی، اب اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ ہے قانون بقائے نسل۔ اب قانون بقائے نسل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے انسان کا جو پیدائش کا سلسلہ ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور نسل در نسل یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جیسے کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو وہاں پہ بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ نسل آگے چلتی رہے، کیونکہ بیٹیوں سے نسل ترتیب نہیں پاتی، ہمیشہ بیٹوں سے نسل ترتیب پاتی ہے۔ اسی طرح قانون بقائے نسل، قانون پیدائش میں ایک صورت بقائے نسل بھی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مخلوق پیدا کی گئی ہیں اس کی بقا اور نسل قائم رہے۔ اسی لیے نباتات و حیوانات اور انسان میں توالد التناسل کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ یہ سلسلہ اگر دیکھا جائے تو نباتات، جمادات اور ادنیٰ حیوانات میں بھی صرف اسی مادہ میں رکھ دیا گیا جس سے اس میں نشر و نما ہو کر توالد التناسل اور بقاء و تسلسل کی صورت قائم رہتی ہے۔ لیکن اعلیٰ نباتات، اعلیٰ حیوانات اور انسان میں یہ سلسلہ مذکر اور مؤنث کے باہم ارتباط و اتحاد اور اجتماع سے عمل میں آتا ہے، اس لیے دونوں میں ایک قسم کی کشش اور شوق پیدا کر دیا گیا ہے جس سے ان میں ایک طرف اپنی ذات میں طلب، دوسری طرف مقابل ذات میں کھچاؤ کے اثرات پیدا کر دیے گئے ہیں تاکہ ضرورت کے مطابق مذکر اور مؤنث کا باہم ملاپ اور شرکت ہو سکے، جس کے نتیجے میں توالد و تناسل اور بقاء و نسل کی ضرورت قائم رہتی ہے۔ اس طرح قانون بقائے نسل کام کرتا رہتا ہے۔ قانون توالد و تناسل، جمادات و نباتات اور حیوانات کا قانون توالد و تناسل اس کے احساس اور شعور کے متحد ہے۔ یہاں شعور کے معنی نفسیاتی اصلاح غیر شعور ہے۔ اسی احساس اور غیر شعور کے تحت مقررہ وقت اور اصولوں اور مقررہ قانون کے تحت توالد و تناسل اور احساس کے ساتھ تحت الشعور اور نطق الضمیر، ادراک و وجدان اور افہام و تفہیم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس پر معاشرہ اور معاشیات اور ثقافت اور اخلاق کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ پابندیاں 3 صورتوں میں قائم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مذہبی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے گناہ عائد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حکومت کی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے جرم و سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معاشرہ کی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر قوم و ملک میں معاشرہ و معاشیات اور ثقافت و اخلاق کی قدریں بگڑ جاتی ہیں، مذہب و حکومت، اس میں مذہب بھی شامل ہے اور اس میں حکومت بھی شامل ہے، اور معاشرہ نے ایمان و قانون اور اخلاق کی اقدار مقرر کر رکھی ہیں جن کے بغیر انسان توالد و تناسل کی زندگی نہیں گزار سکتا، ان پابندیوں کے خلاف توالد و تناسل کا سلسلہ قائم رکھنے والے کو گناہ گار، مجرم اور ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو زنا ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اگر شادی کر لی جائے تو وہ ایک قانون کی پیروی ہے۔ اب قانون کی پیروی میں آپ کے اوپر حد لاگو نہیں ہوگی، قانون کی خلاف ورزی پہ ہمیشہ آپ کے اوپر حد لاگو ہوگی۔ اس لیے مجرد انسان کو معاشرہ میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجرد کون ہے؟ جو بالکل فارغ ہو، جس کے اندر ہیجان نہ ہوتا ہو، جس کا اعضائے تناسل کے اندر بالکل بھی حرکت نہ ہوتی ہو، اور وہ بالکل ایسے ہو جیسے انسان ڈیڈ۔
انسان دیکھنے میں تو زندہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر توانائی نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اس کے اعضائے تناسل کے اندر بالکل بھی سختی، بلکہ اس کے اندر انتشار ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجرد بندے کو یہ کیفیت سامنے آتی ہے، اور اس میں کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ہم انشاءاللہ آگے کی طرف ٹریول کرتے جائیں گے، سفر کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ان میں جنسی ناقابل اور جنسی باغی دونوں شامل ہیں، جن کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مجرد لوگ قابل اعتبار نہیں سمجھے جاتے۔ نمبر 2، مجرد لوگوں میں صحیح انسانیت اور ذہنیت کا فقدان تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آئندہ ان کی نسل قائم نہیں رہتی کیونکہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ نمبر 4، ان کی دولت اور آمدنی اس کی ذات کے سوائے دوسروں پر خرچ نہیں ہوتی، گویا وہ معاشرے کے لیے ایک بے سود انسان ہے۔ نمبر 5، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان صحیح جنسی زندگی اختیار نہ کرے تو اس کی جسمانی اور ذہنی اور روحانی نشو و ارتقاء مکمل نہیں ہو سکتی، جس سے وہ جسمانی طور پر غیر معمولی انسان بن سکتا تھا اور نہ ذہنی طور پر غیر معمولی انسان بن سکتا ہے۔ یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر وہ ایک غیر معمولی انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز اس لیے موجود نہیں ہوں گی کہ اس کے جسم کے اندر توانائی موجود نہیں، اور نہ ہی روحانی طور پر غیر معمولی خود شناس بشر بن سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا، اس کے اپنے آپ کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کیا ہے۔ اب اس لیے اسلام نے افراط و تفریط دونوں صورتوں میں پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسلام انسان میں متاحل اور ازواجی زندگی کے ذوق و شوق پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کی ضروریات قیام و صحت کے ساتھ ساتھ توالد و تناسل قائم رہے، اور اسی لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ مردوں کو عورتوں اور اولاد کی محبت سے زینت ہے۔ مردوں کو عورتوں اور اولاد کی محبت سے زینت ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر عقد کے لیے پسند کو ضروری قرار دیتے ہوئے تعداد کی پابندی لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس عورتوں میں سے نکاح کرو جس کو تم پسند کرو، 2 3 3 اور 4 4، اگر خوف ہو تو تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو۔ تو انشاءاللہ باقی سلسلہ جاری رہے گا، انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔